السلام علیکم دوستو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں بارلیف اسرائیل کا ایک ناقابل شکست دفاعی نظام تھا جسے پاکستانی SSG کمانڈوز نے روئی کے گالوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے خفیہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اس میں SSG کمانڈوز کی 200 جوان، ایک بریگیڈ نفری یعنی 5000 فوجی اور ایئر فورس کے تقریباً 2 سکواڈرن شامل تھے۔ سب سے پہلے ہمیں دشمن کی دفاعی تیاریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسرائیل نے نہر سویز کے کنارے دنیا کا جو مضبوط ترین دفاعی نظام تیار کیا تھا، اس کو انہوں نے بارلیف کا نام دیا تھا۔ یہ ایک ریت کی 70 فٹ اونچی دیوار تھی جو کہ کنکریٹ کے پشتے سے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے پیچھے مضبوط قلعہ بندیاں تھیں جن میں ہر 100 میٹر کے فاصلے پر ایک پلاٹون موجود رہتی۔ پھر ان قلعہ بندیوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں اور کانٹے دار تار کا علاقہ اور ساتھ ہی لوہے کے بنکروں میں ہیوی مشین گنیں نصب تھیں۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن سے 500-600 میٹر پیچھے ٹینکوں کے فائر کرنے کی پوزیشنیں بنائی گئی اور چند کلومیٹر پیچھے فیلڈ آرٹلری اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں کے مورچے تھے۔ نہر سویز کو مزید مشکل بنانے کے لیے پانی میں پمپ داخل کیے گئے تھے جس میں کسی بھی وقت تیل بھر کر بھیجا جا سکتا تھا تاکہ پانی میں آگ لگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ پورے صحرائے سینا میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ دوستو، اسرائیل کے مطابق اس سے زیادہ مضبوط ڈیفنس آج تک کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اس جنگ میں شام اور مصر نے 1967 کی جنگ کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے مصر کا اندرونی دفاع سنبھالا ہوا تھا اور SSG کے 200 جوان 5 اکتوبر 1973 کو نہر سویز کے کنارے پر تیار کھڑے تھے۔ صبح سویرے مصر کی راکٹ یونٹوں اور 2000 سے زائد توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کی۔ اس کور فائر کی آڑ میں SSG کے جوان موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سویز پار کرنا شروع ہوئے۔ دشمن کی فائرنگ لائن کے سامنے سے اور پانی سے لڑتے ہوئے گزرنا۔ ہوائی جہازوں کی بمباری اور پانی میں تیل کی آگ نے ماحول کو انتہائی ہولناک بنا دیا تھا۔ کئی جوان پانی میں شہید ہو گئے۔ جو پار نکل جاتے وہ دشمن کے مورچوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف اکیلی خدا کی ذات ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یقینی موت کے سامنے ہو کر جنگ کی۔ تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے لیکن مضبوط ترین دفاعی نظام روئی کے گالے بن کر اڑ گیا۔ 200 جوانوں میں سے صرف 2 جوان زندہ بچے لیکن دشمن کا 4 سے 5 کلومیٹر کا فرنٹ خالی کرا لیا گیا۔ تب مصری فوج نے نہر سویز پر تیزی سے پل بنایا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئی۔ دوستو، دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیلی بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لڑائی کا 8واں دن اور وہ دمشق سے صرف 25 میل دور تھے۔ پاکستان کا بریگیڈ جو ابھی تک اردن میں تعینات تھا، اردن حکومت کے جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ شام کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے اور اردن حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بریگیڈ کو وہاں سے نکال کر دمشق کے دفاع پر لگا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو گولان ہائٹ تک پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس دوران کئی دفعہ بریگیڈ کو دست بدست جنگ کی نوبت بھی آئی۔ پاکستان ایئر فورس نے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیل کے کم از کم 5 جہازوں کو مار گرایا۔ اس میں فلائٹ فائٹر ستار الوی کا نام قابل ذکر ہے اور پاکستان کے ایک جہاز کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو، یوں پاک فوج کی قلیل تعداد نے مصر اور شام کو ایک بڑی شکست سے بچا لیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔